بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اور اس کے ملحقہ علاقوں میں حالیہ دنوں میں جنگلاتی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ یہ آگ 9 جنوری 2025 کو شروع ہوئی اور تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے تیزی سے پھیل گئی اور اب تک کم از کم اس میں 50 افراد ہلاک اور 2 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ کفار پر آنے والی آفات پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور نیچے کر دیا کیجیے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھ دیجیے، اس سے آپ کی نیکیوں میں ہی اضافہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آگ کی شدت اور تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ اب تیزی سے پھیل رہی ہے اور مزید امکان ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی، جس سے ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے گھروں سمیت ان کے محلوں سمیت متعدد عمارتیں متاثر ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق تقریباً 50 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ 50,000 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور اس وقت جنگلات میں بہت سارے مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو کیلیفورنیا کی تاریخ کی بدترین اور بہت مہنگی ترین، یعنی اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اربوں ڈالر میں ہوا ہے۔ یہ اربوں ڈالر مہنگی جنگلاتی آگ قرار دیا جا رہا ہے، جس نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور مزید یہ کہ لاس اینجلس شہر کی فضا بہت خطرناک حد تک آلودہ ہو چکی ہے اور آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 150 ارب ڈالر سے زائد کا لگایا جا چکا ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق نیو یارک میں بھی 3 رہائشی عمارتوں پر آگ بھڑک اٹھی ہے اور جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو تھی حالیہ دنوں میں امریکہ میں لگنے والی خوفناک آگ کی صورتحال، جس پر امت مسلمہ کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ چونکہ اسرائیل کو فلسطینی مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے لیے ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا تھا، مہلک اسلحے فراہم کرتا تھا، لہٰذا یہ امریکہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور مسلمانوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں مسلمان بھی بستے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے جانب دشمن کے خلاف بھی بد دعا نہیں فرمائی تھی۔ کفار پر تباہی کی صورتحال میں خوش ہونا کسی مسلمان کا شیوا نہیں۔ بہرحال یہ ہیں 2 طرز عمل جو کہ حالیہ تباہی پر مسلم امہ میں سامنے آئے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکامات شرعیہ کو جاننا چاہیے اور اس بارے میں اسلاف کے طریقے کو سامنے رکھا جائے اور ایسے موقع پر ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن و سنت اور اسلاف کا طریقہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کافروں پر نازل ہونے والی آفات کیونکہ رب العزت کی جانب سے عذاب کی ایک صورت ہے، اس پر کسی بھی قسم کا افسوس یا دکھ کا اظہار کرنا یا کسی موقع پر کافروں سے اظہار ہمدردی کرنا یا ان کے دکھ درد میں شریک ہونا یا بانٹنے کی کوشش کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ چنانچہ اس موقع کے ثبوت میں قرآن کریم کی آیات اور کثیر احادیث مبارکہ اور اس کے ساتھ سلف صالحین کا طرز عمل بھی موجود ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر ابھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ادنا سی طالبہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جن قوموں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت اور اللہ کے طرف سے مبعوث کیے گئے نبیوں اور رسولوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسولوں کا تمسخر اڑایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، ٹھٹھے لگائے، ان پر ہنسے، اور حالانکہ یہ فعل سر انجام دینے والے ان قوموں کے سردار ہوا کرتے تھے، جس کے باوجود بالآخر یہ ظالم قومیں تباہ ہو گئیں، ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ٹھہری اور وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئیں، کیونکہ یہ قومیں اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتی تھیں، جو کہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے، اور ان کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ جیسے ابھی آپ نے ایک ویڈیو چلتی ہوئی دیکھی ہوگی یقیناً کہ ایک اداکارہ وہ بھری محفل میں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کو کوئی ووٹ نہیں پڑا، نعوذ باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی دن ان کو یہ دکھا دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ نے اپنا ہونا ان کو دکھا دیا۔ قرآن کریم میں کسی
ایسی کسی بھی قوم کی بربادی پر کبھی کسی افسوس یا اظہار ہمدردی کا تعاون سے نہیں کیا جا سکتا، کسی ہمدردی کا اظہار ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین سامنے آئی ہے، جیسے سورۃ الانعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا دابر القوم الذی ظلموا، پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمدللہ رب العالمین، اور یعنی سارے کا سارا شکر اللہ رب العالمین کا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن میں قوم شعیب علیہ السلام کو عذاب میں مبتلا کیے جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا طرز عمل بھی یوں نقل کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 92۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کا اظہار کیوں کروں؟ معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم پر نازل ہونے والی سزا پر غم کا اظہار نہیں کیا اور خود ہی اس کی وجہ بھی بتائی کہ کافروں پر پہنچنے والے عذابوں کا افسوس نہیں کیا جاتا۔ جب بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں اور احکامات خداوندی سے اعراض پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بطور سزا 40 سال تک صحرا میں بھٹکاتے رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غمگین نہ ہونے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا کہ اب یہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح صحرا میں ادھر ادھر سرگرداں رہیں گے، پس تم ان نافرمانوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ کیا کہا گیا سورۃ المائدہ میں؟ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس آپ کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں کفار پر بھیجے جانے والے عذاب پر اہل ایمان کی جانب سے فرحت اور خوشی کے اظہار کو دراصل کافروں کے اس مذاق، اس تمسخر، اس مذاق کا جواب قرار دیا جو کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے پر بھی ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ وہ ان کا ہنسی مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ آس پاس نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر، تو یہ تم چلاؤ گے کہاں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح تم مجھ پر ہنس رہے ہو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کفار پر جن بدعمالیوں پر عذاب آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں پوری قوم ملوث ہو، بلکہ ہمیشہ سے ہوتا یہ آیا ہے کہ قوم کی اکثریت اپنے سرداروں کے افعال بد پر راضی برضا رہتی، لیکن سنت خداوندی یہ رہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پوری کی پوری قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ اور جب سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ان کی جو کونچیں تھیں، ان کے جو پاؤں تھے وہ کس نے کاٹے تھے؟ کاٹے تو وہ ایک شخص نے تھے، لیکن عذاب پھر پوری قوم پر آ گیا کیونکہ باقی قوم تماشائی بنی رہی۔ جائز نہیں۔ کیا حالیہ تباہی کے باوجود امریکی عوام کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کرنا ان کے افعال بد کی حمایت کے مترادف نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ معلوم ہوئی کہ کفار کی جانب سے جو ان کے نبیوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو اس تمسخر کے جواب میں اہل ایمان کو کفار پر ہنسنے کا موقع جن صورتوں میں میسر آتا ہے ان میں سے ایک کفار پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا ہے، جو کہ اہل ایمان کے دلوں کو راحت نصیب کرتا ہے، اور اہل ایمان کی جانب سے اس تمسخر، اس مذاق کے اڑائے جانے کا جواب نہ صرف دنیا میں دیا جاتا ہے بلکہ اس کی ایک قسط ان کو کافروں کو آخرت میں بھی دی جائے گی اور وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں پہلے کفار کی جانب سے اہل ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ بے شک سورۃ المطففین کہ بے شک یہ مجرم لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور جب یہ اہل ایمان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے آپس میں دل لگیاں کرتے۔ پس آج روز حشر ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، وہ اونچی مسندوں پر، مسہریوں پر بیٹھے ان کفار کا انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا وبال جو وہ کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کافروں پر عذاب آنے کی صورت میں نہ آسمان پر کوئی افسوس کرتا ہے اور نہ زمین پر کوئی غمگین ہوتا ہے۔ جب فرعون اور آل فرعون کو رب العزت نے دریا میں غرق کرنے کے بعد فرمایا کہ نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور ذرا سی بھی ان لوگوں کو مہلت نہ دی گئی۔ یہ تو تھی چند مثالیں قرآن کریم کی، ورنہ قرآن کریم کا ہر صفحہ اس مضامین سے بڑا پڑا ہے۔
لاس اینجلس میں لگی آگ، مگر اس کے دھوئیں کا اثر ساری دنیا میں پہنچے گا۔ یقیناً اوزون ڈپلیٹیشن سے یہ سب متاثر ہوں گے۔ فلسطینی اگر آگ اور دھواں برداشت کر رہے ہیں تو ساری دنیا کو کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی ہو، خاموش تماشائی ہوں یا آگ لگانے والے، انجام اپنا ضرور بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور اللہ مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کرے اور غیب کے فرشتے بھیج کر ان کی مدد کرے۔ آمین۔